السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ، سب سے متبرک و معزز و مقدس مہینہ رمضان المبارک کی بس آمد ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے قبل تمام صحابہ اکرام کے سامنے ایک حدیث بیان فرمائی، جس میں سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، جس کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں بے شمار ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے، اور وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر اس لمبی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نفل عبادت کو فرض کے برابر قرار دیا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ نے قرار دیا ہے۔ پھر سرکار نے مزید اس حدیث کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کو اس ماہ مبارک کے اندر افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کو آزاد فرماتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزے دار کو کھانا کھلائے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلا دے، ایک گلاس لسی پلا دے، شربت پلا دے، پانی پلا دے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس کے اندر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں میری امت کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی وہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے، وہ بو اللہ کی نگاہوں میں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کے مقام کو اتنا بلند فرمایا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر روزے داروں کے اعزاز میں، ان کے آنر میں اللہ تبارک و تعالی جنت کو آراستہ کرتے ہیں، یعنی روزانہ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، تاکہ روزے دار جب اپنے عبادتوں سے مصروف فارغ ہو کر اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے یہاں آ جائیں تو جنت کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا جا سکے۔ ایسے اس امت کی خصوصیت کو بیان فرمایا کہ سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کی آمد کے بعد تمام سرکش شیاطین کو اللہ قید کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ رات شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اصول یہ ہے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کو اس کا اجر دے دیا جائے۔ اتنا بڑا مہینہ ہے، اسی لیے محترم ناظرین، زندگی میں کئی رمضان آئے اور چلے گئے، لیکن اس رمضان کو قیمتی بنانا، اس کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو اس مہینے کے اندر کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر چھوٹے چھوٹے گناہ سے ہم بچنے کی فکر کریں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے، جیسے کھانا کھانا حلال ہے، لیکن روزے کی وجہ سے ہم اپنے اوپر چند گھنٹوں کے لیے کھانے کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ پانی پینا حلال ہے، لیکن روزے کی وجہ سے ہم پانی نہیں پیتے۔ آپ مجھے بتائیں، جب حلال چیز حرام ہو چکی ہے تو پھر جو پہلے ہی سے حرام ہو تو وہ کس قدر حرام ہوگی؟ جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کا حق مار کے کھانا، یہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی حرام ہونے کس قدر اہمیت جو ہے، کس قدر زیادہ اس کی نحوست اور اس کا جو ہے اس گناہ کی نحوست ہو سکتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جہاں ہم رمضان کے اندر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام چیزوں سے اس سے زیادہ بچائیں تاکہ ہماری روزی کی حفاظت ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر 4 کام زیادہ کریں۔ ایک سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں۔ تیسرا، جنت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور جہنم سے اس ماہ مبارک کے اندر پناہ مانگے۔ اور خاص کر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو عبادتیں جو اہم ہیں، ایک مکمل 30 روزے رکھنا، دوسرا مکمل 30 دن تراویح پڑھنا، اور تراویح میں بھی 2 سنتیں ہیں، ایک مکمل روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، دوسری سنت قرآن کریم کو اس کے اندر سننا۔ تو ان تمام سنتوں کو ادا کریں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے روزانہ سحری کے اندر اٹھتے ہی ہیں، تو جب ہم سحری میں اٹھنے کا ارادہ کریں، تھوڑا سا پہلے اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں، اور خاص کر رمضان کا تعلق قرآن سے
बहुत गहरा है। कुरान करीम के सूरह कद्र में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि हमने कुरान करीम को शब कद्र में नाजिल फरमाया है, और शब कद्र रमजान के महीने में आता है, इसलिए रमजान से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जहां हम तरावी में कुरान को सुने, उसके साथ साथ नाजिरा देखकर कम से कम 3 कुरान मुकम्मल करें। सरकार हर रमजान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते थे, और जिस साल सरकार का विसाल हुआ उस साल आपने 2 मरतबा कुरान करीम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाया है। तो मेरे नौजवानों से खासकर गुजारिश है कि रमजान के अंदर 1 महीने के लिए अपने आप को इतना बिजी कर ले नेकियों में। एक बेहतरीन मौका है नमाजों का एहतमाम का, प्रैक्टिस का, नेकियों की प्रैक्टिस करने का। अगर कोई बंदा सिगरेट पीने वाला है, 4 दिन सिगरेट पी के वो कहता है कि मुझे आदत हो गई, 4 दिन कोई बंदा कोई काम करता है तो वो कहता है कि मुझे आदत हो गई। कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि 30 दिन हम नमाजें पढ़कर, 30 दिन हम कुरान पढ़कर, 30 दिन हमने नेकियां के काम कर कर कभी ये नहीं कहते कि मुझे आदत हो गई। एक चांद देखकर हम अल्लाह के घर आते हैं, दूसरा चांद देखकर अल्लाह के घर से दूर हो जाते हैं। इस आदत को बदलने की जरूरत है। रमजान के एक सेकंड को कीमती बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये मगफिरत का महीना है, मगफिरत का चांस है। अगर इससे हम मिस हो गए तो फिर मेरे जो है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ा सानिया नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार एक हदीस में फरमाते हैं कि हलाक व बर्बाद हो जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है जिस पर सरकार ने आमीन कहा है। 3 बद्दुआएं हैं, उसमें से एक बद्दुआ ये भी है, हजरत जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई हो। जाहिर है कि जिसका दिन, जिसकी रातें इबादत और नेकियों से भरपूर हो, बंदे मोमिन फिर भी गफलत से दोचार हो, गफलत में पड़ा हुआ हो, जिस महीने में अल्लाह ने शयातीन को रोक दिए हो, जिस महीने में अल्लाह ने मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया हो, जिस महीने में नफिल का रेट फर्ज के बराबर कर दिया हो, जिसमें एक फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो, फिर भी नेकी की तौफीक ना हो, इससे बड़ा महरूम क्या होगा। सरकार फरमाते हैं कि रमजान के 3 हिस्से, पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा जहन्नम से आजादी का है। फिर इतने सब कुछ होने के बावजूद भी बंदे मोमिन अगर अल्लाह की तरफ ना आए तो बहुत अफसोस की बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि रमजान के एक सेकंड को कीमती बनाएं। और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़कात के मसाइल आपके सामने आएंगे, लेकिन खुलासे के तौर पर इतनी जरूर कहूंगा कि अभी से ज़कात का हिसाब निकाल कर रखें, ताकि रमजान के अंदर जो नेकियों में इजाफा होता है, हमारे ज़कात के देने से हमारे नेकियों का अजर ज्यादा मिले। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।